جو روایت ہم نے پڑھی ہے حضرت زیاد ابن حدیر کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اسلام کی بنیاد کو کیا چیز گرا دیتی ہے؟ حل تعرف ما تہدم الاسلام، کیا تم جانتے ہو اس چیز کو جو اسلام کی بنیاد کو گرا دیتی ہے اور ڈھا دیتی؟ حضرت زیاد ابن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا لا، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ 3 چیزیں ہیں۔ اس حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد کو گرا دیتی ہیں اور ڈھا دیتی ہیں۔ بنیاد، جڑ، مکان جو تعمیر ہوتا ہے اس میں نیچے بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد کی کھدائی، بنیاد کی بھرائی اور پورے مکان کا وزن اسی پر ہوتا ہے۔ بنیاد اگر ٹیڑھی ہو یا بنیاد گرا دی جائے، بنیاد ختم کر دی جائے تو پھر پورا مکان گر جائے گا۔ اسلام کی بنیاد کو کیا چیز گرا دیتی؟ تو جب اسلام کی بنیاد گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، ڈھا جائے گی، تو اس پر جو اسلامی احکامات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 چیزوں کو بتایا۔ ان تینوں میں سے ایک پر اس وقت گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلی چیز جو بتایا وہ ذلت العالمی، عالم کا پھسل جانا۔ دوسری چیز ہے جدال المنافق بالکتابی، کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ، اس کے معنی اور مطلب کے ساتھ منافق کا جھگڑنا، غلط معنی بیان کرنا۔ اور تیسری چیز ہے وحکم الائمۃ المضلین، ظالم جابر بادشاہوں کا غلط حکم، غلط فیصلہ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اسلام کی بنیاد گر جاتی ہے، ڈھا جاتی ہے۔ ان تینوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ذلت العالمی، عالم کا پھسل جانا، عالم کا غلطیاں کرنا اور پھر اس پر عالم کا اصرار کرنا۔ روکنے کے بعد، ٹوکنے کے بعد، تنبیہ کرنے کے بعد، گزارشات کرنے کے بعد، معروضات پیش کرنے کے بعد بھی اس غلطی کو نہ چھوڑنا، اس غلطی سے توبہ نہ کرنا، اس غلطی سے رجوع نہ کرنا، اس پر ڈٹے رہنا، اس پر جمے رہنا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ذلت العالمی، عالم یہ واحد کا صیغہ ہے، ذلت العلماء نہیں ہے، بلکہ ذلت العالمی۔ ایسا عالم جو ہوتا ہے حقیقت میں وہ تنہا ہو کر رہ جاتا ہے، اہل علم اس کے ساتھ نہیں ہوتے، اہل تقوی اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، علم دین کے ماہرین اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، بلکہ ایک دن وہ آتا ہے کہ اس سے جدا ہو جاتے ہیں،
اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اول اس کو تنبیہ کرتے ہیں، اول اس کو سمجھاتے ہیں، اول اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اول اس سے گزارشات کرتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں مانتا تو اس سے علیحدہ ہو جاتے، اس سے دور ہو جاتے، اور وہ اس میدان میں تنے تنہا رہ جاتا ہے، یا وہ لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں جن کو ان سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ حق پرست نہیں ہوتے، یا ان کے ساتھ عوامی طبقہ ہوتا ہے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا ہے، یا ان کے ساتھ ایسے علماء ہوتے ہیں جن کا علم ٹھوس نہیں ہوتا ہے، جن کو علم دین میں گہرائی اور گہرائی حاصل نہیں ہوتی ہے، جو کسی اور مفاد کی وجہ سے ان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ ذلت العالم، عالم کا پھسل جانا، تو جب عالم پھسلے گا تو اس کے پیچھے اور لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کے متبعین ہوتے ہیں، اس کے متعلقین ہوتے ہیں، اس کے معتقدین ہوتے ہیں، اس پر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے مریدین ہوتے ہیں، اس کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ سب اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں۔ ذلت العالم، عالم کا پھسل جانا، غلطیاں کرنا، اور پھر اس پر اصرار کرنا، اس پر جمے رہنا، اس پر ڈٹے رہنا، یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی بنیاد گر جاتی ہے، اسلام کی بنیاد ڈھا جاتی ہے، اور پھر اسلام بظاہر خطرے میں پڑنے لگتا ہے، وہ اور اس کے ساتھی گمراہی کی طرف تیزی کے ساتھ چل پڑتے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں میں ایسی بتاؤں گا کہ جو باتیں عالم دین کی ہیں اور اس کی پیروی میں، اس کی اتباع میں، اس کی اقتداء میں بہت سارے لوگ وہ باتیں دہراتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ باتیں دہراتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ بات غلط ہوتی ہے، لیکن وہ بات اتنی دہرائی جاتی ہے، اتنی کہی جاتی ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں وہ بات اتر جاتی ہے اور اسی پر وہ عمل کرتے ہیں، گرچہ ان کی بات غلط ہی ہو۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، ایمان کو لے کر ڈوب جاتی ہیں، اس لیے ان غلطیوں کی اصلاح ضروری۔ ابھی جلد ہی بلند شہر کا اجتماع ختم ہوا، کافی بڑا اجتماع تھا، تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا۔ اس طرح کے اجتماعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، کبھی بلند شہر میں ہو رہا ہے تو کبھی اورنگ آباد میں ہو رہا ہے، کبھی دہلی میں ہو رہا ہے، کبھی سرائے میر میں ہو رہا ہے، کبھی بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، کبھی کسی اور جگہ ہو رہا ہے، کبھی باندہ میں ہوا تو کبھی الہ آباد میں ہوا۔ اس طرح کے اجتماعات ہوتے رہتے۔ آگے آ جائیں، ابھی جو تازہ اجتماع ہوا ہے، اس اجتماع میں بعضی بیانات میں بعض باتیں انتہائی غلط، ان میں سے ایک بات یہ ہے، علم و ایمان کی اصل جگہ مسجد ہی ہے۔ غور سے سنو، توجہ ادھر رکھو، علم و ایمان کی جگہ، علم و ایمان کی اصل جگہ مسجد ہی ہے۔ بیان کرنے والے نے یہ بیان دیا کہ علم و ایمان کی اصل جگہ مسجد ہی ہے، اور کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا، اس دیاد ایمان مسجد کے حلقوں سے ہی وجود میں آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، دنیاوی ضرورتوں
اور حوادث زمانہ نے علم و ایمان کو مسجد سے نکال باہر کر دیا۔ یہ 3 جملے ہیں، اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان 3 جملوں کا خلاصہ کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور سمجھنے والے کیا سمجھ رہے ہیں، اور ان باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا، ریزلٹ کیا ہوگا۔ عام پبلک کو تو ایسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کہا گیا اور اس کا کیا مطلب ہے۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جماعتی نظام جو مساجد سے وابستہ ہے وہی اصل اور دینی طریقہ ہے، اس سے علم و ایمان بڑھے گا اور پھیلے گا، اور مدارس کا نظام جو مساجد سے باہر ہے وہ دنیاوی نظام ہے، اور حوادث زمانہ ہے وہ اصل نہیں ہے، اس سے علم و ایمان نہ بڑھے گا اور نہ پھیلے گا۔ ان باتوں کو کہنے کا ایک پس منظر، جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ علم و ایمان کی اصل جگہ مسجد ہی ہے، علم و ایمان، علم سے مراد علم دین، اور ایمان سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا اور پوری شریعت کو تسلیم کرنا، دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ جب علم و ایمان کی اصل جگہ مسجد ہی ہے تو پھر مدارس ایمان کی جگہ نہ رہے اور مدارس علم کی جگہ نہ رہے۔ غور کرنے کی بات ہے، بیان کرنے والا یہ بیان کر رہا ہے کہ علم و ایمان کی اصل جگہ مسجد ہی ہے، یعنی علم ملے گا تو مسجد میں ملے گا، ایمان ملے گا تو مسجد میں ملے گا، ایمان بڑھے گا تو مسجد میں بڑھے گا، علم بڑھے گا تو مسجد میں بڑھے گا، علم ترقی کرے گا تو مسجد میں ترقی کرے گا۔ چنانچہ اگلے جملے میں اسی بات کو دہرایا، ازدیاد ایمان یعنی ایمان کا بڑھنا، ایمان کا مکمل ہونا، ایمان کا ترقی کرنا مسجد کے حلقوں سے ہی وجود میں آ سکتا ہے۔ مسجد کے باہر اگر کہیں علم دین پڑھایا جا رہا ہے، ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس سے نہ علم بڑھے گا اور نہ ہی ایمان میں کوئی ترقی ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا، دنیا کی ضرورتوں اور حوادث زمانہ نے علم و ایمان کو مسجد سے نکال باہر کر دیا، یعنی علم و ایمان کا سارا کام مسجد ہی میں ہونا چاہیے تھا۔ پڑھائی ہو تو مسجد میں ہو، قرآن پڑھایا جائے تو مسجد میں پڑھایا جائے، حدیث پڑھائی جائے تو مسجد میں پڑھائی جائے، مسجد کے باہر نہیں پڑھانا چاہیے۔ مسجد میں پڑھایا جائے گا تو یہ دینی کام ہوگا، مسجد کے باہر پڑھایا جائے گا تو دنیاوی کام ہوگا، یہ ایک دنیاوی ضرورت ہوگی، یہ ایک دنیاوی حادثہ ہوگا۔ مسجد ہی میں پڑھانا، مسجد ہی میں تعلیم دینا، یہ اصل طریقہ قرار پائے گا۔ کہنے کو تو بہت مختصر سی بات ہے، لیکن انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی نازک بات ہے۔ ایسے بیان کرنے والے سے اگر میں پوچھوں کہ وہ غار حرا، جس غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، قرآن مجید دے کر بھیجا، اور قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ کون سی مسجد تھی؟ وہ غار حرا، پہاڑ کی کھوہ جہاں قرآن مجید اترنا شروع ہو رہا ہے، اور ایک نہیں کئی آیتیں یکے بعد دیگرے نازل ہوئی، وہ کون سی مسجد تھی جہاں قرآن مجید اتر رہا تھا؟ اگر علم کا تعلق مسجد ہی سے ہوتا تو قرآن مجید مسجد ہی میں اترتا، مسجد کے علاوہ دوسری جگہ نہ اترتا۔
اگر علم و ایمان کے بڑھنے کی جگہ، علم و ایمان کے ترقی کرنے کی جگہ، علم و ایمان کے اضافہ ہونے کی جگہ، علم و ایمان کے تکمیل کی جگہ فقط مسجد ہوتی، مسجد کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، یا مسجد ہی اصل ہوتی، بنیادی جگہ ہوتی، تو قرآن مجید غار حرا میں نہ اترتا، قرآن مجید رسول پاک علیہ السلام کے حجرے مبارکہ میں نہ اترتا، اور ایسی حالت میں کہ بسا اوقات آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ران پہ گود میں ہوا کرتا تھا، اس وقت بھی قرآن مجید اترنا شروع ہو جاتا تھا۔ قرآن مجید اترنے کے لیے مسجد کی جگہ مقرر نہیں تھی، قرآن مجید آپ علیہ السلام جہاں پر ہوتے تھے موقع اور مناسبت کے لحاظ سے اللہ پاک قرآن مجید کو وہاں پہ اتارتا تھا۔ مکہ کی سرزمین پہ بھی اللہ نے قرآن مجید کو اتارا، اور مدینہ کی سرزمین پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، جبکہ مکہ میں وہ مسجد حرم جسے حرم شریف کہتے ہیں، خانہ کعبہ والی مسجد، وہاں پر بعد میں جانا شروع ہوا۔ دار ارقم سب سے پہلے اس میں پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ دار کے معنی گھر، اور ارقم نام ہے ایک صحابی رسول کا۔ سب سے پہلے اس کمرے میں، اس گھر میں رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو پڑھانا شروع کیا اور قرآن مجید پڑھانا شروع کیا۔ تب تک خانہ کعبہ میں آنا جانا نہیں تھا، مسجد حرام میں آنا جانا نہیں تھا، خفیہ پڑھائی ہوتی تھی، چپکے چپکے پڑھائی ہوتی تھی، اس لیے کہ ظالموں کا زور تھا، ظالموں کے پاس طاقت تھی، ظالم شرارت کرتے تھے، یہ ابتدائی اسلام تھا، اللہ نے خفیہ طور پر تبلیغ و تعلیم کا حکم دیا تھا، تو دار ارقم میں، دار کے معنی گھر، ارقم ایک صحابی رسول کا نام ہے، ان کے گھر میں پڑھائی لکھائی ہوتی تھی۔ بیان کرنے والے سے پوچھا جائے کہ اگر علم و دین مسجد ہی سے پھیلتا ہے، اس کی اصل بنیاد مسجد ہی ہے، تو دار ارقم کا انتخاب اللہ نے کیوں کروایا؟ رسول پاک علیہ السلام نے دار ارقم میں کیوں پڑھایا؟ صفہ، مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا، اسے صفہ کہتے ہیں، وہ مدرسہ تھا جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ علیہ السلام سے پڑھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے۔ یہ صفہ مسجد کے اندر نہیں تھا، اب مسجد کے اندر داخل کر دیا گیا کہ مسجد بہت بڑی ہو گئی۔ یہ صفہ چبوترا مسجد کے باہر تھا۔ جب کام مسجد سے ہونا تھا اور مسجد ہی سے ہونا تھا تو صفہ کے انتخاب کی کیا وجہ تھی اور کیا ضرورت تھی؟ مسجد تو موجود تھی، مسجد نبوی میں پڑھائی ہو جاتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ عالم دین یہ کہنا چاہتا ہے، یہ بیان کرنا چاہتا ہے، قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہمارا تبلیغی نظام، ہمارا جماعتی نظام مساجد سے وابستہ ہے، ہمارا کام مساجد کے ذریعے ہوتا ہے، ہمارا ہی کام اصل ہے، ہم جو کرتے ہیں یہی صحیح ہے، ہم جو کرتے ہیں یہی درست ہے، ایمان بنانا ہوگا تو یہی آنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا تو یہی آنا ہوگا، مدارس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مدارس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مدارس سے نہ ایمان بڑھے گا اور نہ ہی علم بڑھے گا۔ ایسے بزرگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ایسے عالموں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ایسا خیال رکھنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ایسی سوچ اور ایسا نظریہ رکھنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ایسی فکر رکھنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ایک آدمی پیش کرو جو حافظ نہ ہو، جو عالم نہ ہو،
جو مفتی نہ ہو، جو ادیب نہ ہو، جو محدث نہ ہو، جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو، جو کسی عالم کا پڑھایا ہوا نہ ہو، جو کسی حافظ کا پڑھایا نہ ہوا ہو، فقط جماعت کے ان پڑھ لوگوں نے اسے پڑھایا ہو، جماعت کے ان پڑھ لوگوں نے اسے عالم بنایا ہو، جماعت کے ان پڑھ لوگوں نے اسے مفتی بنایا ہو، جماعت کے ان پڑھ لوگوں نے اسے حافظ بنایا ہو، ایک آدمی کا نام پیش کر دو۔ اگر تمہاری جماعت کے ذریعے ہی علم بڑھے گا، ایمان بڑھے گا، تو ایک آدمی تم لاؤ، ہمیں دکھاؤ جس نے کسی عالم سے نہ پڑھا ہو، کسی حافظ سے نہ پڑھا ہو، کسی مفتی سے نہ پڑھا ہو، کسی عالم کے گھر نہ پڑھا ہو، اور کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہو، کسی خانقاہ میں نہ پڑھا ہو، کسی مکتب میں نہ پڑھا ہو تو فقط جماعت میں پڑھا ہو۔ یہ جہالت والی بات ہے۔ حافظ پیش کرنا تو دور کی بات ہے، عالم پیش کرنا تو دور کی بات ہے، مفتی پیش کرنا تو دور کی بات ہے، اسے لے آؤ وہ چند مسائل ہی بتا دے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی عالم کی کتاب کو نہ پڑھا ہو، کسی حافظ کی لکھی ہوئی کتاب کو نہ پڑھا ہو، خود سے اپنے دماغ سے سوچا ہو۔ جو قافلہ جہالت کا ٹولہ ہو، جس میں فقط جاہل رہتے ہوں، اس ٹولے کے ذریعے ایمان کا بڑھ جانا، علم کا بڑھ جانا، یہ تصور کے خلاف ہے، امکان کے خلاف ہے۔ اگر ایمان زندگی میں آئے گا تو اہل ایمان سے آئے گا، ایمان زندگی میں آئے گا تو اہل علم سے آئے گا، ایمان اس وقت زندگی میں آئے گا کہ جس کے پاس ایمان ہے اس کے ساتھ رہو، علم اس سے آئے گا جس کے پاس علم ہے اس کے ساتھ رہو۔ علم آئے گا علماء کرام کے ساتھ رہنے سے، علماء کرام سے پڑھنے سے، حافظ قرآن سے پڑھنے سے، اور ایمان آئے گا ایمان والے سے جس کا ایمان ٹھوس ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو خانقاہوں سے وابستہ ہے، جو اللہ والوں سے وابستہ ہے، جو اللہ کے اولیاء سے وابستہ ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، اس کے پاس آنے سے، اس کے پاس جانے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے زندگی میں ایمان آئے گا۔ عجیب پاگل پن ہے، عجیب دیوانگی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم دین سیکھنے نکلے ہیں اور دین سیکھنے جا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا؟ جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے نکلے، دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جتنا قافلہ ہے 8 10 20 15 25 سب ان پڑھ، اس میں کوئی حافظ نہیں، کوئی عالم نہیں، الا ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ جانے والے بھی بے دین ہیں اور جاتے بھی وہاں ہیں جہاں سب بے دین۔ یہ جانے والے بھی ان پڑھ ہیں اور جاتے بھی وہاں ہیں جہاں ان پڑھ ہیں، وہاں کوئی حافظ و عالم موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسے کو وہاں ڈھونڈیں گے کہ اس سے دین سیکھ لیں۔ آپ تجربہ کر لیں، 10 آدمیوں کی جماعت نکلی اور نکال کر ایک مسجد میں لے گئے، اور ایسی مسجد میں لے گئے کہ وہاں کوئی عالم نہیں، وہاں کوئی حافظ نہیں، کوئی مفتی نہیں، اور اگر ہے بھی تو اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کچھ سکھا دو، اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کچھ سکھا دو، بس وہ رٹی رٹائی چند باتیں غلط سلط جو یاد کر رکھی ہیں اسی کا چرچا، اسی کا مذاکرہ، اسی کا تذکرہ۔ کوئی آدمی کہے کہ میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بننے کے لیے نکلا ہوں، لیکن جا کہاں رہا ہے؟ لکڑی کی ٹال میں۔ کہتا ہے میں ڈاکٹر بننے جا رہا ہوں اور گیا ہے لکڑی کی ٹال میں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں سونا خریدنے جا رہا ہوں اور وہ جا رہا ہے سبزی منڈی میں سونا خریدنے۔ اگر علم دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہی ہے تو ان کے پاس کیوں نہیں جاتے جن کے پاس دین کا علم موجود ہے؟ جو حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، ان کے پاس دین سیکھنے کیوں نہیں جاتے؟ ان سے گزارشات کیوں نہیں کرتے؟ ان کی خدمت میں حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ کیا اس طرح سے زندگی میں دین آ جائے گا؟
کبھی اس طرح سے زندگی میں دین نہیں آئے گا. یہ دین کے آنے کا کوئی راستہ نہیں. دین زندگی میں آنا ہے تو علماء کے پاس جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. حافظ قرآن کے پاس جانا ہے. الٹی تدبیر چلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر آ بھی گئے بدقسمتی سے تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، سیکھ لو سیکھ لو. کیسے؟ آپ ہمارے ساتھ چلیے 40 دن کے لیے تب سیکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ چلیے تو ہم سیکھیں گے. ہمارے پاس رہ کر کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ یہاں رہنے کا بھی انتظام ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے، تمام طرح کی سہولیات بھی مہیا ہیں، پھر یہاں رہ کر کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم جب چلیں گے آپ کے پیچھے پیچھے، گاؤں گاؤں، گلی گلی، نگر نگر، دھول مٹی سب برداشت کریں گے، تب دین کا علم سیکھیں گے. ڈاکٹر بننے کا یہی طریقہ ہے، پروفیسر بننے کا یہی طریقہ ہے، انجینئر بننے کا یہی طریقہ ہے. کیا فطرت کا تقاضا یہی ہے؟ صحابہ آتے تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آپ سے فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تب ہم دین سیکھیں گے. لوگ صحابہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ چلیں تب ہم دین سیکھیں گے. لوگ علماء کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ چلیں اور گاؤں گاؤں پھریں تب ہم دین سیکھیں گے. دین سیکھنا ہے تو دین والے کے پاس آنا پڑے گا. دین والے کا، عالم دین کا گاؤں گاؤں پھرنا، لوگوں کے پیچھے پڑنا، یہ علم دین کی بھی توہین ہے، عالم دین کی بھی توہین. علم دین سیکھنے کے لیے آنا ہوگا. علم دین سیکھنے کے لیے آنا ہوگا. حافظ قرآن کے پاس، عالم دین کے پاس، مفتی دین کے پاس. تو ایسی جگہ جماعت لے کر جانا چاہیے جہاں کوئی سکھانے والا ہو، جہاں کوئی سکھانے والا ہو. اور جب وہاں جائے تو اپنا جھولا بستہ اپنے گھر رکھ دے، فضائل اعمال گھر رکھ کے آئے، منتخب حدیث گھر رکھ کر آئے. اپنا مذاکرہ بھی گھر ہی چھوڑ دے، یہاں مذاکرہ سکھانے کی کوشش نہ کرے. یہاں آئے تو یہاں نورانی قاعدہ پڑھے، یہاں یسن القرآن پڑھے، یہاں سورہ فاتحہ پڑھے، قرآن مجید سیکھے، یہاں درود شریف سیکھے، تحیات سیکھے، ثنا سیکھے اور باقی نماز کی دعائیں سیکھے، روزہ کے مسائل سیکھے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، معاشرت کے مسائل سیکھے، حج کے مسائل سیکھے. یہاں نصاب پورا موجود. اپنا سکھانے کے چکر میں نہ پڑے. اب جماعت میں یہی ہوتا ہے، عالم دین سے سیکھنا نہیں چاہتے، عالم دین کو سکھانا چاہتے ہیں. اس کے پاس آتے ہیں اس لیے تاکہ وہ سیکھنے پر مجبور ہو، اس کو نکالیں گے. ہمارے پاس چند روز پہلے کی بات ہے، جب پھول پور میں علماء کرام کا جوڑ تھا، علماء کرام کا نہیں اجتماع تھا، بڑا اجتماع. تو اس میں 2 عالم اور 2 حافظ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اجتماع میں شرکت کریں. تو ہم نے ان کو ایک کاغذ پر لکھ کر دیا کہ 4 شرطوں کے ساتھ ہم آپ کے ہاں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے یہاں اس اجتماع میں بیان عالم دین کا ہونا چاہیے. کوئی بھی ان پڑھ جاہل آدمی جو عالم دین نہ ہو اس کا بیان ہرگز نہیں ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ عالم دین جو بیان کرے اس کی تعبیرات، اس کی تشریحات، اس کی باتیں، اس کی تفسیرات سب کتاب کے موافق ہونی چاہیے، معتبر کتاب کے موافق. کوئی منمانی تشریح گوارا نہ ہوگی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد کوئی بھی آدمی ہماری تشکیل کرنے کی کوشش نہ کرے کہ چلو تم بھی جماعت میں. ہرگز ہمارے پاس اس کام کے لیے کوئی نہ آئے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اجتماع ختم ہو جائے تو جتنے لوگ آ سکتے ہوں، 40، 50، 100 جتنے دنوں کے لیے آ سکتے ہوں، ان کو ہر حال میں ہمارے یہاں بھیجا جائے، آ کر دین سیکھیں، آ کر یہاں دین سیکھیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ہم نے کہا اس کاغذ پر دستخط کروا کے، جو ذمہ داران اجتماع ہیں دستخط کروا کے بھیج دیجئے، پھر ہم حاضر ہو جائیں گے. تو کہنے لگے کہ ہم جا رہے ہیں
اور بات کر کے فون کر دیں گے آپ کو۔ ہم نے کہا چلیے اتنا ہی کر لیجئے۔ تو گئے اور جانے کے بعد نہ کوئی فون نہ فان، اس لیے کہ ان کے اصول کے خلاف ہے۔ وہاں تو عام آدمی کا بیان کرنا بالکل عام بات ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ جب مسجد و محراب کی کرسی پر اور ممبر پر بیٹھ کر عام لوگ بیان کریں گے، جن کو ابجد حوض معلوم نہیں ہے، الف سے یا تک کی خبر نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں دسیوں غلطیاں کرتے ہیں، جن کو مسائل کا علم نہیں ہے، جو شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ جب مسجد و محراب میں ممبر سے بیان کریں گے تو پھر دین اسلام کو لے ڈوبیں گے۔ ایسے لوگوں کا بیان کرنا بھی جائز نہیں اور سننا بھی جائز نہیں۔ دونوں باتیں بہت ساری کہنی تھی، لیکن ایک ہی بات میں ساری بات ختم ہو گئی۔ آخری بات کہہ کر بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ آخری بات، یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات، ان اجتماعات میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جاتے ہیں، اور یہ اجتماعات دور دراز ہوتے ہیں، کئی دن کا سفر کرنا ہوتا ہے، 2 3 دن رہنا ہوتا ہے، پنڈال میں رہنا ہوتا ہے، اور ٹھنڈی کا موسم، سردی کا موسم ہوتا ہے، وہاں کھانے کی بھی مشکلات آتی ہیں، رہنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب مشقتیں آج کا مسلمان کیوں برداشت کر لیتا ہے؟ ابھی یہاں ہم جلسہ کریں اور بہت اعلان کروائیں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے جلسے، تو اس میں کتنے لوگ اکٹھا ہوں گے؟ کہیں 5000، کہیں 500، کہیں 10,000، کہیں 20,000، کہیں 25,000۔ یہاں لوگ اکٹھا نہیں ہوتے، وہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام بہت مقبول ہے، اس وجہ سے وہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ مقبولیت نہیں ہے، اس کی وجہ وہ باتیں ہیں جو دماغ میں بھری گئی ہیں کہ وہاں جانے کے بعد مغفرت ہو جائے گی، وہاں جانے کے بعد نجات مل جائے گی۔ وہ کام انتہائی مقدس ہے، اور جو وہاں نہ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں جو خوب چلائی جاتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ اصرار کیا جاتا ہے، لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں جماعتیں چلتی ہیں اور اس کی تشکیلیں ہوتی ہیں، پیسے جبرن ان سے وصول کر لیے جاتے ہیں، جبرن نام لکھے جاتے ہیں، اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے نکلنے پر، اور اس کے ایسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ جاتے ہیں، اس لیے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو صاف صاف بتانا چاہتا ہوں، ایسے اجتماعات کی قرآن و سنت میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ دین کے نام پر دینی مذاکرہ، چھوٹا ہو یا بڑا، کہیں بھی ہو، آپ کے محلے میں ہو، آپ کی مسجد میں ہو، آپ کے گاؤں میں ہو، جو اس کا ثواب وہی اس کا ثواب، جو اس کا ثواب وہی اس کا ثواب۔ ایسا نہیں ہے کہ بلند شہر کا اجتماع ہے تو اس کا کوئی خاص ثواب ہوگا، اورنگ آباد کا اجتماع ہے تو اس کا کوئی خاص ثواب ہوگا، سرائے میر کا اجتماع ہے تو اس کا کوئی خاص ثواب ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اس کا ثواب بیان کرتا ہے، اس کی فضیلتیں بیان کرتا ہے، یہ آدمی جھوٹا اور مکار ہے، دجل و فریب کرنے والا ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت علیحدہ سے نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی ڈراتا ہے، کوئی دھمکاتا ہے، نہیں جاؤ گے تو ہدایت پر نہیں آ سکتے، نہیں گئے تو ایمان سے تم نکل جاؤ گے، نہیں گئے تو مرتد ہو جاؤ گے، نہیں گئے تو ایمان سے پھر جاؤ گے، یہ سب باتیں دجالی ہیں اور فتنہ والی ہیں، گمراہ کرنے والی۔ قرآن سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جو چیز ضرورت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ علم دین کو سیکھے، اور سکھانے والے علاقوں میں موجود ہیں، حافظ موجود ہیں، عالم موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، ان کے پاس آنا جانا، بیٹھنا، پوچھنا اور سیکھنا، اس طرح سے زندگی میں دین آ جائے گا، اور پھر دین پر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت و شریعت کے موافق
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر غلط بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں، اس کو پیچھے کر دو.